حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا اور کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو تمہارا بڑا بت کھڑا ہے جس کے گلے میں کلاڑا لٹکا ہوا ہے، جس کے ہاتھ پیر سب محفوظ ہے، اس سے سوال کرو نا، اس سے پوچھو نا، اگر یہ بات کرتے ہیں ان سے پوچھو۔ یہاں کس ایک طبقے کو، ایک مذہب کو جو ہے موقع مل گیا اور وہ کہنے لگا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا یا نہیں کیا۔ تقیہ مانا دل میں کچھ باتیں، زبان سے کچھ کہنا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے خود توڑا ہے اور وہاں بات کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ تقیہ نہیں ہے، تقیہ کہتے ہیں چونکہ اس کے مذہب کی تکمیل تقیہ پر ہے، وہ کہتا ہے لا ایمان لمن لا تقیہ لا۔ میں نے بتلایا شروع میں یہ واقعات جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، قرآن کریم کے اندر جتنے واقعات ہیں یہ عبرت کے لیے، اس کے اندر کوئی معنی ہے، کوئی سبق ہے، کوئی میسیج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اس میسیج کے پیچھے چلو، صرف دادی اماں کی قصے اور کہانیاں نہ سمجھو۔ یہاں یہ بات نکلتی ہے، کچھ لوگ باہر آ گئے اپنے مذہب کو دکھانے کے اور کہا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا۔ حج ہو یا قربانی، یہ سارے اعمال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں، اور یہ مہینہ در حقیقت ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، مناسک حج ادا کرنے کے لیے بلاد عرب و عجم سے حجاج کرام بیت اللہ کی طرف رخت سفر باندھ چکے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں، اور حج فریضہ کے ساتھ ساتھ قربانی والی فریضہ بھی وہ ادا کرتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت سا امتحان لیا، بہت سی باتوں کا امتحان لیا، اور اس امتحانات پہ ابراہیم علیہ السلام کامل اور مکمل ٹھہرے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، آزمایا بہت سی باتوں پہ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ پورے اس امتحانات پہ اترے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان گھر سے شروع ہوا۔ باپ آزر مخالف تھا، باپ آزر مجبور کر رہا تھا کہ بیٹا بتوں کی عبادت کرے، بتوں کی پرستش کرے، بتوں کو اپنا معبود ٹھہرائے، بت فروش بنے اور بتوں کی عبادت کرے، بت فروش بنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کی تردید کی۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہوا۔ باپ نے گھر سے باہر نکالا، قوم نے، ظالم اور جابر اور قاہر حکومت وقت نمرود، مردود، امرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کیا۔ یہ سارے امتحانات ہیں، امتحانات پہ پورے اترتے چلے گئے۔ ایک قدم بھی ابراہیم علیہ السلام نے لغزش پیدا نہیں کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کمپرومائز نہیں کی، یہاں تک کہ آنکھ جلائی گئی، 3 مہینے تک ایندھن اکٹھا کیا گیا اور اس آنکھ پر ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پورے اترے۔ پھر بیوی کو لے کر صحراؤں میں پھرتے رہے، پھر بیوی اور بچے کو جو 80 اور 82 سال کی عمر میں ایک اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد سے نوازا تھا، اسے حکم ہوا کہ بیوی بچوں کو صحراؤں میں، ریگستان میں، جہاں نہ آب ہے وہاں انہیں چھوڑ کر جاؤ۔ قرآن کریم کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، ایسی وادی جہاں کوئی سبزہ نہیں تھا،
جہاں کوئی درخت نہیں تھا، جہاں کوئی پانی کا بندوبست نہیں تھا، جہاں کوئی انسان آباد نہیں تھا، ایسے وادی غیر ذی زرع میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو یہاں پر چھوڑ کر میرے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے رخت سفر باندھو۔ یہاں یہ آزمائش آئی اور امتحانات آئے، ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر بچہ جو دیا وہ حد بلوغت میں پہنچا، فلما بلغ معه السعی، پھر وہ حد بلوغت میں پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی بذریعہ خواب اور وحی کے درجے پہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اب اس نرینہ اولاد کو راہ الہی میں ذبح کرو۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام امتحانات پہ پورے اترتے گئے۔ یہ سارے واقعات، یہ قصے اور کہانی دادی اماں کی نہیں ہے، یہ قصے اور کہانی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر کئی مقاصد ہیں۔ ہم بیان کے حد تک صرف اس کو قصے اور کہانی سمجھ لیتے ہیں، سننے کے حد تک ہم صرف اس کو قصہ اور کہانی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اس واقعے کے اندر کتنے نکات نکلتے ہیں۔ علماء، مفسرین، محدثین، مورخین نے جو اس کے اندر نکات لکھے ہیں، انسانی عقل حیران رہ جائے۔ یہ سارے واقعات، اب آپ ایک سوال ہوتا ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم تھا؟ امتحانات سے پہلے، آزمائش سے پہلے، ان مراحل سے گزرنے سے پہلے کیا ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا؟ اگر پتہ تھا تو امتحان نہیں تھا، اور اگر پتہ نہیں تھا تو پتہ چلا کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی بات اور خبر جانتے نہیں۔ تو یہاں یہ بات نکلتی ہے کہ عالم الغیب، علم غیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہے، علم غیب رکھتے ہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے، اگر یہ انبیاء بھی غیب کی خبریں جانتے ہیں تو پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا بقول ان کے بد عقیداؤں کے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا میں یہاں سے جلا وطن ہونے کے بعد مجھے کوئی پریشانی ہوئے گی نہیں، میں آگ میں کودوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں گے، میں اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاؤں گا، اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ تو یہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اس کا علم تھا تو یہ آزمائش نہیں، یہ امتحان نہیں، اور یہ پھر پریشان کن مرحلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب کا کوئی پتہ نہیں تھا، کل کیا ہوگا، آنکھ میں جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، قوم میلے میں جائے گی، میں ان کے بتوں کا ستیہ ناش کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے جلا وطن کیا جائے گا، بیوی بچوں کو صحراؤں میں چھوڑ کر میں جاؤں گا، میری بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کیا مرحلہ، کیا مشکلات پیش آئیں گے، اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی علم نہیں تھا۔ علم تھا، ہے، اور اگر کسی کے پاس رہے گا علم غیب، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آسمان و زمین کی پنہائیوں کو، پوشیدہ رازوں کو جاننے والے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی خبر جانتے نہیں۔ ایک ہوتا انباء الغیب اور دوسرا ہوتا عالم الغیب۔ انباء الغیب، غیب کی خبر دینا، نبی انبیاء غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، لیکن عالم الغیب کہا جاتا ہے غیب کی خبر از خود جاننا۔ غیب کی خبر بتانا اور ہے، اور غیب کی خبر جاننا اور ہے۔ یہ بڑے بڑے بدعتی جو مولوی بنے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح تعویلات کر کے نکل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری مراد جو ہے انباء الغیب ہے،
علم غیب نہیں ہے۔ اب عوام بیچاری جانتی نہیں ہے، ان کو اس بد عقیدے کے اندر ڈالا گیا۔ بارگیب انبیاء عالم الغیب نہیں ہیں، انباء الغیب ہے، غیب کی خبر بتانے والے ہیں۔ ہمارے نبی نے غیب کی خبریں بتائی ہے، قرب قیامت کی نشانیاں بتائی ہے، دجال کی آمد کے واقعات بتائیں، حالات بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کیسے، کہاں آئیں گے، کس وقت آئیں گے، نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ قرب قیامت سے پہلے کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، حالات کیسے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ اور یہ خبر بذریعہ وحی تھی، یہ خبر حضرت جبریل کے بتانے پر نبی علیہ السلام نے بتلائے ہیں۔ اور جبریل اللہ تعالیٰ سے خبر لے کر آئے تھے تو نبی علیہ السلام کو وہ خبر دی، نبی علیہ السلام نے امت تک یہ بات پہنچائی۔ قرآن کریم صاف لفظوں میں کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بارگیب ابراہیم علیہ السلام کو نتیجہ اور رزلٹ کا کوئی علم نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات دیے اور امتحانات میں 100/100 کامیاب ہوئے پرچوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں خلیل کہتے ہیں جو اللہ پر سب کچھ قربان کر دے، اللہ پر سب کچھ قربان کر دے، اور اللہ جس پر سب کچھ قربان کر دے اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا۔ ایک خلیل ہوتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے۔ خلیل وہ جس پر اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ پر سب کچھ قربان کر دے، اور محبوب وہ جس پر اللہ تعالیٰ سب کچھ قربان کر دے۔ اللہ تحت الثری ہو، عرش معلی ہو، سدرۃ المنتہا ہو، بیت اللحم ہو، بیت العزہ ہو، بیت المعمور ہو، بیت المقدس ہو، بیت اللہ ہو، سب کچھ ہمارے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ نے قربان کر دیا۔ معراج کا واقعہ گواہ ہے، وہاں ابراہیم خلیل اللہ جنہیں بنایا گیا کہ ابراہیم نے سب کچھ ذات خدا پر قربان کر دیا۔ جان تھی اللہ پر قربان کر دی، اولاد تھی اللہ پر قربان کر دی، گھر بار تھے اللہ پر قربان کر دیا، قوم قبیلہ خاندان برادری سب کچھ اللہ پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ بیوی بچوں کو صحراؤں پر حکم الہی کے مد نظر رکھتے ہوئے چل پڑے، یہ بھی قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے، کئی واقعات ہیں، ان میں ایک واقعہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، دوست بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا جاؤ میرے خلیل کو آزما کر تو دیکھو۔ آئے زمین پر انسانی شکل پہ فرشتے، ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، انہیں چارہ دے رہے تھے۔ فرشتوں نے آ کر سوال کیا، اللہ کا نام لیا، لفظ اللہ اللہ کہا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت اچھا لگا۔ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، نام کیا ہے؟ عاشقوں کی جان ہے۔ وہ جنہوں نے لفظ اللہ کا ورد کرتے کرتے اپنی زندگی داؤں پہ لگائی ہے، انہیں آپ جا کر پوچھیں لفظ اللہ کی قیمت کیا ہے۔ اس پوری کائنات کی روح اگر ہے، اور اس پوری کائنات کی اگر تشنگی ہے، اس پوری کائنات کے اندر اگر مٹھاس ہے، حلاوت ہے، وہ لفظ اللہ کی وجہ سے ہے، لفظ اللہ کی وجہ سے۔ ہمارے اکابر اس میں اعظم کہا کرتے تھے لفظ اللہ کو، کہ لفظ اللہ کا ورد کریں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ لکھا ہے، اتنا اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور اتنا اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے کہ بچے کہیں دور کھیل رہے تھے پتھروں سے، وہ ایک پتھر حضرت کی پیشانی پر آ کر لگا، خون رسنے لگا اور خون ٹپک کے کپڑوں میں گرنے لگا، تو عین شاہدین نے بتلایا کہ وہ خون کے قطرے کپڑوں پر جو گرے وہ بھی لفظ اللہ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یعنی خون ان کے جسم کے رگوں پہ جو پیوست تھا،
اس پر بھی نام خدا رچا اور بسا ہوا تھا، اتنا انہوں نے لفظ اللہ کا ورد کیا ہوا تھا، اور اپنے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کے نام کا انہوں نے ذکر کیا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ وہ تو وقت پیغمبر ہیں، اور اللہ کی نام کی صدا سنی، فوراً روک دیا اور کہا کہ دوبارہ میرے محبوب کا نام لو، میرے اللہ کا نام لو۔ فرشتوں نے کہا ہم لیں گے، لیکن ہمیں کیا دو گے؟ کہا آدھی بکری تمہیں دیں گے۔ نام لیا گیا، پھر اس کے بعد مزہ آیا، فرشتے جانے لگے، پھر کہا کہ دوبارہ ذرا میرے محبوب کا نام لو۔ کہا پھر کیا دو گے؟ آدھا اور جو بکری کا ریوڑ ہے وہ دے دوں گا، وہ بھی دے دیا گیا۔ تیسرے مرتبہ جب فرشتوں نے پھر اصرار کیا کہ اللہ کا نام لو، میرے محبوب کا نام لو، فرشتوں نے کہا اب تمہارے پاس تو بکریاں ہے ہی نہیں، ریوڑ ختم ہے، اب کیا دو گے؟ تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو خدمت کے لیے کوئی خادم کی ضرورت ہوگی، یہ بندہ حاضر ہے ان بکریوں کو چرانے کے لیے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے، خادم اور غلام حاضر ہے۔ فرشتوں نے کہا بس یہیں تک امتحان تھا، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہمیں دکھلانے اور بتلانے کے لیے کہ میں نے اپنے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا ہے، ذرا جا کر چیک کر لو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ آزمایا اور امتحانات کی وادیوں میں نے دھکیلا گیا۔ گھر سے مخالفت شروع ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت گھر سے ہوئی، والدین مخالفت پر اتر آئے، پھر قوم نے نہیں چھوڑا، قوم بھی مخالفت پر اتر آئی، کوئی ستاروں کو پوجنے والا، کوئی تاروں کو پوجنے والا، کوئی پتھروں کو پوجنے والا، کوئی سورج کے سامنے سجدہ کرنے والا، وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ پھر وقت کا ظالم، جابر، قاہر حکمران نمرود، امرود، مردود، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالفت پر اتر آیا، اور ابراہیم علیہ السلام بزبان حال یہ کہہ گئے کہ لو تم بھی سنو، حکمراں بھی سنیں، ایک بات سنانے آیا ہوں، میں پھر سے ممولے لے کر شاہین سے لڑانے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ہر موقع پہ ایسے ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے ڈٹ گئے اور توحید کا وہ علم بلند کیا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور ذریت سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا فرمایا، ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر غیرت کھائی ہے، ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے لڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی توحید کا ڈنکا گھر سے بجایا، قوم قبیلے خاندانوں کے سامنے بجایا، پھر نمرود کے محل اور حویلی کے اندر گھس کر بجایا، اور پھر قوم میلے پر جانے پر سارے بتوں کا ستیہ ناش کر کے وہاں توحید کا علم بلند کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل اور ذریت سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت فرمائی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قوم آ گئی اور کہنے لگی ابراہیم ہمارے ساتھ میلے پر چلو۔ یہ میلے کا اور اس کا زمانہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ میلہ ناچ گانوں کا نام ہے، میلہ کتوں کو لڑانے کا نام ہے، میلہ رقص و سرور، گانوں، ڈول ڈپا بجانوں کا نام ہے۔ یہ میلہ وہاں پر طوائف کو نچانے کا نام ہے، میلہ جہاں پر لوگ ہر طرح کی غلط کاریاں کرتے ہیں، شراب نوشی کھلا عام وہاں پر کی جاتی ہے۔ یہ قوم میلے پر لے جانے کے لیے آئی، وہ سلسلہ وہاں سے چلا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی قوم میلے پر جاتی تھی، اور نبی علیہ السلام کا بچپنا تھا، لوگ آئیں اور اپنے عزیز رشتہ دار جو نبی علیہ السلام کو بھی میلے پر لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جوش پہ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بچپن کے زمانے میں ایسا سلا دیا اور ایسی گہری نیند پر لے گئے کہ جب تک ان کا میلہ چلتا رہا نبی علیہ السلام سوتے رہے، جب اٹھے میلہ ان کا ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ میلہ قوم میلے پر جا رہی ہے جہاں پر ہر طرح کی فحاشی اور یعنی
کتوں کو لڑایا جاتا ہے، اور عجیب عجیب تماشے، مرغوں کو لڑایا جاتا ہے، ریچھوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ آج بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، اتوار کا بازار گرم کرنا ہے، 2 مرغوں کو لڑا دیا، 2 بکروں کو لڑا دیا، اور نہ جانے کیا کیا خرافات اور بےہودگیاں وہ لوگ کرتے ہیں چند پیسوں کمانے کے لیے اور ٹکوں کے حصول کے لیے۔ تو یہ قوم میلے پر جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میلے پر چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک جواب دیا، فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ علماء نے اس کے 2 ترجمے کیے۔ نمبر 2، میں بیزار ہوں، میں بیمار ہوں یا میں بیزار ہوں۔ تم لوگ جو شرک کرتے ہو، پوری دنیا میں ایک واحد انسان اور موحد انسان، توحید کا علم بردار اس وقت روئے زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اندر سے انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی، جس طرح ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلک باخع نفسک علی، اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے جی کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ نہیں لا رہے ہیں تو نہ لائیں، آپ اپنے آپ کو اس طرح ہلاک مت کریں، آپ اپنے نفس کو، اپنی جان کو اس طرح ہلاک نہ کریں۔ ان کی روز روز شرک کو دیکھ کر اور شرک کے انبار کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس طرح بیزار ہو چکے تھے۔ الغرض قوم میلے پر گئی، ابراہیم علیہ السلام یہاں باڑے پر گئے، ان کا جو باڑا لگا ہوا تھا اس باڑے پر گئے اور سب کے جو بت تھے سب کو توڑا۔ مشہور قصہ ہے، میں اس قصے کو دہرانا نہیں چاہتا، بس آخری میں وہ بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے گلے میں پھندا لٹکا کر، بڑے کلہاڑا کو لٹکا کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ قوم آئی میلے سے، آنے کے بعد دیکھا یہ ہمارے باڑوں میں بڑے بڑے بتوں کا یہ ستیہ ناز کس نے کیا؟ تو کسی نے آگے بڑھ کے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ایک نوجوان ہے وہی یہی کام کر سکتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کے علاوہ اور کوئی کام یہ کر ہی نہیں سکتا۔ نمرود نے بلوایا اور کہا کہ اسے فوراً گرفتار کر کے سامنے لاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام آئے، ان سے پوچھا گیا آپ نے یہ کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا اور کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو تمہارا بڑا بت کھڑا ہے جس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا ہوا ہے، جس کے ہاتھ پیر سب محفوظ ہیں، اس سے سوال کرو نا، اس سے پوچھو نا، اگر یہ بات کرتے ہیں ان سے پوچھو۔ یہاں کس ایک طبقے کو، ایک مذہب کو جو ہے موقع مل گیا اور وہ کہنے لگا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا یا نہیں کیا۔ تقیہ مانا دل میں کچھ باتیں، زبان سے کچھ کہنا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے خود توڑا ہے اور وہاں بات کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ تقیہ نہیں ہے، تقیہ کہتے ہیں چونکہ اس کے مذہب کی تکمیل تقیہ پر ہے، وہ کہتا ہے لا ایمان لمن لا تقیہ لا۔ میں نے بتلایا شروع میں یہ واقعات جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، قرآن کریم کے اندر جتنے واقعات ہیں یہ عبرت کے لیے، اس کے اندر کوئی معنی ہے، کوئی سبق ہے، کوئی میسیج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اس میسیج کے پیچھے چلو، صرف دادی اماں کی قصے اور کہانیاں نہ سمجھو۔ یہاں یہ بات نکلتی ہے، کچھ لوگ باہر آ گئے اپنے مذہب کو دکھانے کے اور کہا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا۔ ہم نے کہا تقیہ کہتے ہیں منافقت کو، اور منافقت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہی نہیں۔ دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو، اس سے تقیہ کہا جاتا ہے۔ جان بچانے کے لیے تقیہ کیا جاتا ہے، اوپر سے اپنے آپ کو مومن کہا جائے اور اندر سے منافقت ہو، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تقیہ نہیں کیا۔ آگے آپ جملے سنیں، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بت بات کرتے ہیں ان سے پوچھو نا، یہ اگر کچھ بولتے ہیں ان سے پوچھو نا، یہ سنتے نہیں، یہ بولتے نہیں، یہ ان کی ناک پہ مکھی بیٹھ جائے یہ مکھی ہٹا نہیں سکتے، تمہاری زندگی سے پریشانی ہٹائیں گے کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، انہی کی بات پر انہیں سناتے رہے۔ قوم دیکھنے لگی اور کہنے لگی، نمرود نے کہا ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں، یہ کھا نہیں سکتے، ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، لب کھول نہیں سکتے، زبان چلا نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کا آغاز پھر کر دیا، اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ،
تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، تباہ برباد ہو جاؤ تم، اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنی پریشانی دور کر سکتے ہیں؟ تمہاری پریشانی کہاں سے دور کریں گے؟ وہ سن نہیں سکتے، تمہاری پھر سننے کے بعد پریشانیاں کہاں سے دور کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات انہیں چوٹ لگی، تو تقیہ بعض اپنے مذہب کو مضبوط کرنے کے لیے، تائید کرنے کے لیے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا ہے۔ تقیہ نہیں ہے، توریہ بھی ہوتا ہے کچھ لفظ، توریہ کا معنی جس کے دو معنی نکلتے ہو، لفظ ایک ہو معنی دو ہو۔ آپ ایک بات کر رہے ہیں، اگلا اس سے ایک معنی سمجھ رہا ہے لیکن آپ اس سے دوسرا معنی مراد لے رہے ہیں، دوسرا معنی مراد لے رہے ہیں۔ مثلا کسی نے کہا آپ سے کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آپ کہتے نہیں پانی سے پیدا کیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے پانی کا بھی ذکر کیا، اچھلتے ہوئے گندے پانی سے اللہ نے تمہاری تخلیق کی ہے، تو یہ قریبی معنی ہے، قریبی معنی پانی سے۔ بعیدی معنی اگر لیں گے، ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو ان کی نسل جو آئی ہے وہ سب مٹی سے۔ تو ایک معنی مخاطب کچھ لے اور متکلم اس کا معنی کچھ اور بیان کریں۔ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں سفر میں، ہجرت کی رات ہے، اور آگے آگے نبی علیہ السلام ہے، پیچھے حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ کسی نے راستے میں پوچھ لیا، چونکہ نبی علیہ السلام کو گرفتاری کا آرڈر تھا کہ جہاں نبی کو کوئی دیکھ لے یا صدیق کو دیکھ لے ہمیں خبر پہنچا دے، اسے 100 اونٹ انعام میں۔ لوگ ڈھونڈ رہے تھے، تصویر کا زمانہ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے، ایک شخص نے پوچھ لیا یہ آگے کون چل رہا ہے تمہارے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا رجل یہدینی الی السبیل، یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستے کی رہنمائی کر رہا ہے۔ عرب میں ایک دور تھا، وہ زمانہ تھا، لوگ سفر کے لیے ایک اپنے ساتھ کسی کو کرائے پر لے لیتے جسے آگے کا سفر کا علم ہوتا۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ ابو بکر کو آگے والا شخص آگے والا راستہ دکھا رہا ہے، جبکہ ابو بکر صدیق کا مقصد یہ تھا مجھے یہ جنت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ تو کوئی غلط نہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیا، پولیس آ گئی گرفتاری کے لیے، ان کے مدرسے میں یا ان کے مسکن پہ چھاپا مارا گیا، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ باہر نکلے اور پولیس کی جرمٹ پہ کھڑے ہو گئے، مختلف اکابر بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا قاسم کہاں ہے، انہیں گرفتار کرنا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ چند قدم آگے پیچھے ہوئے اور پولیس کو مخاطب ہو کر کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں قاسم کھڑا تھا۔ اب وہ سمجھنے لگے یہاں کھڑا تھا، شاید ادھر ادھر نکل گئے۔ اب پولیس ادھر ادھر نکلی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کہیں اور نکل گئے، اور وہ سنت جو نبی علیہ السلام نے ہجرت کے موقع پر زندہ جو سنت بتائی تھی، اسی سنت کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن رپوش رہ کر اس سنت کو پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک علاقہ پڑا حضرت سارہ کے ساتھ، اور وہ ظالم بادشاہ ایسا تھا کہ جس کے ساتھ کوئی عورت مل جاتا تو وہ عورت سے بدکاری کرتا، لیکن شرط یہ کہ وہ عورت اس کی بہن یا کوئی اور ہو، اگر بیوی ہو تو پھر وہ ظالم بادشاہ اس سے بدکاری نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا، محل کے پاس لے جایا گیا، پوچھا گیا یہ آپ کے ساتھ جو عورت ہے یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اب بہن تو نہیں تھی، وہ بیوی تھی، لیکن جواب اس لیے دیا گیا چونکہ مسلمان بہن بھائی، مسلمان عورت ہو مسلمان مرد ہو یہ بہن بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، تو بہن بھائی ہے مسلمان آپس میں۔ وہ رشتہ اسلامی اخوتی ذکر فرما رہے تھے، اور وہ بادشاہ رشتہ جسمانی سمجھ رہا تھا کہ یہ آپس میں بہن بھائی ہے۔ بار کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر یہ کہہ کر نکل گئے اور ظالم بادشاہ نے پھر ان کا راستہ نہیں روکا۔ اب چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا تھا، یہ توریہ تھا، یہ تقیہ نہیں ہے، اسے آپ جھوٹ نہیں سمجھ سکتے اور نہ کہہ سکتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، قوم میلے سے آئی اور یہاں یہ ماجرا دیکھا، ابراہیم علیہ السلام
کو انہوں نے گرفتار کیا اور تقیہ کی آڑ میں جو کچھ مذاہب بولنے لگے، اور تقیہ پر بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ نہیں کیا، اسے آپ توریہ سمجھ سکتے ہیں۔ توریہ وہ یہ کہ جس طرح بھی میں نے 3-4 مثال دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا لفظ کہا کہ وہ سمجھنے لگے کہ ان کے بڑے بت نے یہ معاملہ کیا ہے، جبکہ بڑے بت نے نہیں کیا تھا۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے مزید انہیں توحید کا درس دیا اور دعوت کا پیغام انہیں پہنچایا۔ آج کچھ لوگ اپنے مذہب کی تائید کے لیے تقیہ پیش کرتے ہیں۔ انہیں جب کہا جاتا ہے دیکھو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ محبت کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی 2 سال تک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 10 سال تک نمازیں پڑھی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 12 سال تک انہوں نے نمازیں پڑھی اور ان کے مشیر بنے رہے اور ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، اور انہوں نے اپنے اولادوں کے نام، بچوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نام رکھا، حضرت عمر رکھا، حضرت عثمان رکھا، یہ آپس میں محبتیں تھیں۔ جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے تو یہ دل ملا اٹھے اور کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی نے یہ جو سب کیا ہے، ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کو اپنا امام مانا، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، انہیں اپنا امام مانا، عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، انہیں اپنا امام مانا، یہ سب کچھ اس لیے حضرت علی نے تقیہ کیا تھا، یعنی دل میں کچھ اور زبان سے حال میں کچھ۔ ہم نے کہا علی وہ تقیہ باز نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ علی وہ جو اکیلا جنگوں پہ نکلے تو پوری جماعت کو فار کے زیر و زبر کر کے رکھ دے۔ علی وہ جو مرحب کو ایک وار سے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دے۔ علی وہ جو قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا اس کو دروازوں کو توڑ کر قلعہ خیبر کو اکھاڑ کے پھینکنے والے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اسد اللہ الغالب، جسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی شیر ہے، اللہ کا شیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض ایسے ناانجار قسم کے لوگ پیدا ہوئے اور انہیں مختلف الزامات ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ لگایا کہ ابوبکر صدیق خلیفہ اول نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ خلیفہ اول بن چکے ہیں، عمر خلیفہ ثانی بن چکے ہیں، عثمان خلیفہ ثالث بن چکے ہیں۔ اب دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اب انہیں کہاں ترتیب سے ہٹا سکتے ہیں؟ آپ دلیل دیں گے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے، اہل اسلام سے وعدہ کیا ہے، تمہیں ہم روئے زمین کی خلافت دیں گے، حکومت دیں گے، سلطنت دیں گے، بادشاہت دیں گے۔ وہ ابوبکر صدیق کو دیا، عمر کو دیا اور عثمان کو دیا، حضرت علی المرتضیٰ کو دیا، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی خلافت دی ہے۔ اب خلیفہ اول ابوبکر صدیق ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو غار میں داخل ہوئے ان میں دوسرا نبی کے ساتھ دوسرا ابوبکر صدیق تھے۔ تو پتہ چلا خلافت میں نبی کے بعد روئے زمین پہ اول آنے والے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ بعض کہتے دلائل نہیں دیتے، دلائل کے انبار ہیں، دلائل کے انبار ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور کتاب السنہ کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، وہ تم سب میں جو سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین شخص ابوبکر صدیق ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نماز کا وقت ہے، جماعت کروانے کے لیے کوئی بڑے صحابہ نہیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ آگے مصلی پر کھڑے ہو گئے، آواز سنی، نبی علیہ السلام بیماری کی حالت پہ تھے، اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ کتاب کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجرے سے آواز لگائی لا لا لا،
انکار ہے، منع ہے، نہیں عمر نہیں آ سکتا آگے مصلی پر، ابو قحافہ کے بیٹے کو آگے کرو، ابو بکر صدیق کو آگے کرو۔ ترمذی شریف حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر، اس قوم کے لیے جائز نہیں ہے جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو پھر کوئی اور امام بنے، کوئی اور امامت کروائے۔ فرمایا اس قوم کے لیے جائز نہیں ہے، ابو بکر ہوگا تو ابو بکر ہی مصلی کا امام ہوگا۔ نبی کی زندگی میں 17 نمازیں صحابہ کو پڑھانے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفتی فضل ہمدرد اہل سنت کا نام لیتا ہے، اندر سے اہل تشیع کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور بڑا بین المذاہب کا درس دیتا ہے، بڑی میٹھی چھریاں مارتا ہے اور آگے سے یہ بکواسات کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ہے اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جس کے پیچھے چلو وہ ابو بکر ہو یا عمر ہو، ان کے پیچھے تم نے چلنا ہے۔ کہا یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت منقطع ہے، یہ روایت مدلس ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت میں تدلیس واقع ہوا ہے۔ اس طرح کے خرافات کر کے حدیث سے انکار کیا جا رہا ہے، جس کو کتب حدیث کے اندر محدثین نے جگہ دی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، ایک مسئلہ پوچھتے پوچھتے دوسرا مسئلہ وہ حل کر گئی، نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر ہے مجھے جانا ہے، آپ بعد میں آ کر پوچھ لیجئے گا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی اگر آپ دنیا میں نہ رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا۔ اب خلافت کی ترتیب آپ دیکھیں، دنیا سے جا بھی رہیں تو ایک کے بعد ایک، ابو بکر صدیق خلافت میں آئے تو پہلے ان کی وفات ہوئی، عمر آئے تو شہادت ان کی ہوئی، عثمان آئے تو پھر شہادت ان کی ہوئی، علی آئے تو شہادت ان کی ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ ابو بکر کے زمانے میں عثمان شہید ہو گئے، عمر کے زمانے میں علی شہید ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ترتیب اموات بھی بتا رہی ہے کہ خلافت کی ترتیب ثابت ہے۔ یہ خلافت کی ترتیب بذریعہ شہادت بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو یہ خلافت کی ترتیب احادیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، پھر علی آئے۔ نبی علیہ السلام کی کئی روایتیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر، پھر عثمان، پھر علی، اس طرح نام علیحدہ علیحدہ اور ترتیب اسی طرح چلی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ترتیب برقرار رکھی اور قرآن کریم میں جس طرح میں نے آیتیں پڑھی، احادیث کی روشنی پہ خلیفہ بلا فصل اور خلافت کی ترتیب جو ثابت ہے ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، ہمیں انہیں منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جسے اللہ نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، حدیث میں پیغمبر نے بیان کیا، اجماع صحابہ سے بیان ہے، علماء دین اور سلف صالحین نے جسے اپنایا، بس ہمارا ایمان اور یقین اور نظریہ اسی پر ہے۔ دنیا الٹی لٹک جائے خلافت کی ترتیب آؤٹ نہیں کر سکتی۔ جو ترتیب چل چکی ہے، جو خلیفہ بن چکے ہیں، اب اسے کوئی بھی الٹا لٹک کر ترتیب آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ابو بکر پہلا خلیفہ، عمر دوسرا، عثمان تیسرا، علی چوتھے نمبر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 12ویں عشرہ ذی الحج جو آنے والا ہے، ذی الحج مہینہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، ان پہ کچھ عبادات ہیں، ان کو ابھی سے نوٹ کر لیں تاکہ آنے سے پہلے اس کی تیاری ہو۔ اب ہم کاروبار جمانے کے لیے کس طرح کاروبار کر رہے ہیں، گائے کے حوالے سے اچھی بات ہے، لیکن فرائض نماز کو ہم چھوڑیں نا۔ بعض اس فریضے کے اندر واجبات کی ادائیگی میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کا پتہ، نہ عشاء کا پتہ۔ ٹھیک ہے آپ جانور بیچنے کے لیے آئے ہیں، ایک قربانی کے لیے ایک ذریعہ بن رہے ہیں، عبادت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن پہلی عبادت نماز کی ہونی چاہیے، تب کاروبار میں برکت ہوگی۔ اب وہ اس ذی الحج کے آنے سے پہلے اس کی تیاری ہو جائے کہ ذی الحج کی جو 10 دن ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ علماء فرماتے ہیں فجر سے مراد عید کی نماز کا جو فجر ہے وہ فجر مراد ہے، ولیال عشر یہ 10 دن 10 راتیں جو ذی الحج کی 10 راتیں، اس رات کی عبادت کا بڑا ثواب ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا شب قدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے جو اس رات عبادت کر لیں، اور ان 10 دنوں میں جو روزہ رکھے گا وہ ایک روزہ فرمایا 1 سال کے برابر ہے۔
ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے۔ اور 9 ذی الحج کا جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، جو اس روزہ کو رکھے گا اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف، اور اگلے سال جو ابھی آیا بھی نہیں ہے اس کے گناہ بھی معاف ہے۔ اور یہ انشاءاللہ تفصیلی بات اس پر ہوگی کہ عشرہ ذی الحج کی کیا کیا فضیلتیں، مختصر بات ہو گئی۔